جو پہلا نقطہ ہم نے سمجھنا ہے جب ہم نے اپنی ہیبٹس کے اوپر کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں، بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو یوزلی ہم نا اپنے دماغ میں ایک بہت بڑی پکچر بناتے ہیں اور پھر اس پکچر کے مطابق لمبی لمبی چھلانگیں لگانا چاہتے ہیں، جائنٹ لیپس. لیکن ایک اصول جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں دے میک دا بگ ڈفرنس. اس اصول کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے. جب بھی ہم اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کسی چیز کی، کسی بھی مسئلے میں، یعنی ہم اس کو بہت زیادہ کوئی سمجھ لیتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے یہ کرنا ہے، اس میں بھی ہمیں پرابلم آتی ہے. جب ہم کسی امپورٹنٹ کام کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اتنا کام کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، یہ چیز کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، تو اس سے بھی انسان کی زندگی میں پرابلم آتی ہے. یوزلی ہم نے اپنے آپ کو کنونس کیا ہوتا ہے کہ جب مجھے بہت بڑی کامیابی چاہیے تو اس کے لیے مجھے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں. لیکن اصول کیا ہے، دیکھا کیا گیا ہے کہ جب آپ 1% کہیں پر بھی امپروومنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کو کیری کرتے ہیں، لانگ رن میں کرتے رہتے ہیں، آپ ڈیلی یہ کام اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور ڈیلی آپ 1% اس کو امپروو کرتے چلے جاتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت بڑی سکسیس لے کر آتا ہے. اس کی پوری میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے کہ جب آپ 1% ڈیلی اپنے آپ کو بیٹر کرتے ہیں تو ایک سال کے بعد آپ 37 ٹائمز بیٹر ہو جاتے ہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں. اور اگر آپ 1% غلط کرتے ہیں، 1% پیچھے آتے ہیں، تو آپ کا جو ڈکلائن ہوتا ہے وہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے مطابق 0 پہ آ جاتا ہے. سال کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں گے تو اس معاملے میں آپ 0 پہ ہوں گے. مثلا آپ بیٹھ گئے ہیں کہ میں نے نہیں یہ کام کرنا، 1% ورس کر رہے ہیں تو آفٹر 1 ایئر 0 پہ ہوں گے. 1% آپ اس چیز کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ 37% پہ چلے جائیں گے. اگر ہم کر رہے ہیں 1% اور اس کے بعد there's a time میں 1-2 دن نہیں اس پہ ریگولرلی کر پا رہے ڈیلی، then what happens؟ جب ہم ایک سال کا دیکھتے ہیں تو اس میں 1-2 دن میٹر نہیں کرتے. سو ہیبٹس جو ہوتی ہیں وہ کمپاؤنڈ کرتی ہیں، وہ جمع ہو جاتی ہیں اس چیز میں جس میں ہم اپنے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنی اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. اور ہیبٹ جو ہوتی ہے جب ہم بار بار ایک کام کو کرتے رہتے ہیں تو اس کا ملٹیپلائی کرنے کا افیکٹ آتا ہے. اس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. اب اس کو نا ڈیلی لائف میں اپریشیٹ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ 1% کر رہے ہیں نا. اس کو شاید آپ بھی نوٹس نہیں کر رہے اور آپ کے ارد گرد کے جو افراد ہیں وہ بھی نوٹس نہیں کر رہے، وہ کئی دفعہ آپ کو بلکہ ڈسکریج کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ ڈیلی سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا اماؤنٹ میں سیو کر رہی ہوں، میں سیونگ میں ڈال رہی ہوں، آپ ایک دم سے تو ملینئر نہیں ہو جائیں گے. یا اگر آپ جم جانا شروع ہوئے ہیں، لوگ آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کتنا وزن کم ہوا، کتنا وزن کم ہوا. یا آپ کہتے ہیں اچھا میں تھوڑا سا شوگر کٹ کر رہی ہوں، یا میں اپنی ڈائٹ کو تھوڑا امپروو کر رہی ہوں. آپ خود بھی بار بار سوچتے ہیں، جب آپ اسکیل پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں 19-20 کا فرق نہیں پڑا. کہیں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں شاید کوئی نوٹس کرے گا کہ مجھ میں فرق آیا. آپ کو اپنی انرجی لیول میں فرق فیل ہوتا ہے لیکن دوسرے فوراً کوئی چیز نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے. ایک ایگزامپل میں دیتی ہوں. مجھے نا جب ہم نے قرآن کمپلیٹ کیا تو صبح شام کی دعائیں بہت زیادہ ہیں. مجھے صبح کی تو روٹین میں آ چکی ہوئی تھی، شام کی نہیں آ رہی تھی. کئی سال گزرتے، شاید 20 سال گزرتے. صبح کی پڑھ رہی تھی، شام کی نہیں. ابھی جب یہاں پہ میں نے 2-3 سال ہوئے ہیں تو میں نے یہ بھی ہیبٹ ساتھ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی. اب چاہے 10 منٹ رہتے ہیں مغرب ہونے میں، مجھے یاد آ جائے تو میں پڑھوں. مطلب میری ہیبٹ ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی الارم ہو جاتا ہے کہ میں شام کی دعائیں میری پڑھ جاتی ہوں. تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا، ایسا نہیں ہوا. کئی دفعہ مجھے پورا ہفتہ نہیں یاد آئی شام کی دعائیں، لیکن اب یہ ہو گیا کہ خود بخود اندر. ہمارے اندر ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی چیز 1% نہیں کر رہے ہیں نا آگے، تو ہم اپنے اولڈ پیٹرنس کی طرف جلدی چلے جائیں. ہم وہ غلط کام جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو سلو پیس پہ جب آپ اپنے آپ کو بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو دس از مچ ایزیئر. آپ کی اگر کوئی بیڈ ہیبٹ ہے، کوئی چیز آپ سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، کسی چیز کو آپ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم جب دماغ میں پکچر بناتے ہیں نا وہ بہت بڑی پکچر ہوتی ہے کہ میں یہ کروں، اور وہ پھر آپ سے کیونکہ کیا نہیں جا رہا، آپ کی اسٹرگل ہوتی ہے اس ایریے میں، تو وہاں پہ آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے اگر آپ 1% ایررز کی بات ہو رہی تھی یا کوئی غلط فیصلے کی بات ہو رہی تھی، تو آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ پور ڈیسیجن لیتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے گناہوں کے بارے میں بھی وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ چھوٹے گناہ سے بھی بچو، کیونکہ وہ چھوٹا گناہ جو ہے وہ ایک دن بہت بڑا بننا شروع ہو جاتا ہے.
پھر کیا کرتے ہیں آپ کہ جب آپ وہ 1% غلطیاں کر رہے ہیں تو آپ ایکسکیوز دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ایکسکیوزز دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چوائسیز آپ کر رہے ہیں، یعنی بیڈ ڈیسیجن لیا، چھوٹی سی غلطی کر دی، پھر اپنی بات کو جسٹیفائی کر دیا، یہ ایکیومولیٹ ہو کر آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے اور کنٹینیوز کر رہے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا آپ کو زیادہ بڑی مشکل میں ڈال دیتا ہے. تو جو سکسیس ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، وہ پروڈکٹ ہوتی ہے ڈیلی ہیبٹس کی. اور یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے کوئی ٹرانسفارمیشنل چیزیں ہوں گی. ہمیں جو اپنے ارد گرد سکسیس سٹوری لوگوں کی نظر بھی آتی ہے نا سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو اب ہمیں زیادہ سٹوریز ایسی پتہ چلتی ہیں، ایک دم نوٹس ہم کرتے ہیں یہ شخص بڑا کامیاب ہو گیا، یہ شخص ایسے کام کر رہا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنے سالوں سے وہ 1% کام جو ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اور وہی 1% جو ہے وہ اس کو سکسیس دے رہی ہوتی ہے. سو سکسیزفل اور انسکسیزفل ہمیں یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم نے کسی ڈائریکشن میں جانا ہوتا ہے تو چھوٹی چیزیں ایڈ ہو کر ہمیں رزلٹ تک پہنچا رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کو کوئی فائنینشیل فریڈم چاہیے، اسی طرح سے آپ تھوڑا جوڑتے رہتے ہیں. جو لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے پورا مہینہ اپنے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں، پھر وہ کمیٹی ڈالتے ہیں، پھر وہ جو ان کو ایک دم لمسم اماؤنٹ الٹیمیٹلی ملتا ہے اس سے وہ کوئی اپنا خاص کام جو ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. ہماری جو پرابلم ہے ہیبٹس میں وہ یہی ہے کہ ہم وہ ریپیٹیشن پہ نہیں لے کر آتے. جو بھی کام کرتے ہیں جائنٹ لیپ، اور اگر وہ نہیں کر سکے تو اس کو بالکل چھوڑ دو. اس میں ہم نے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. جیسے اگر ہم پازیٹیو کمپاؤنڈنگ دیکھیں کہ کس طرح چیزوں کو ایڈ کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے ایک ٹاسک کا ٹارگٹ رکھ لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اب آپ نے وہ کرنا شروع کر دیا 1%. آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد آپ اس اسکل میں پرو ہو جائیں گے، آپ کو وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرنا آ جائے گا. علم کے لیے آپ دیکھیں، اگر آپ ایک پیج ڈیلی پڑھنا شروع کریں. میں پرسنلی اپنے بارے میں کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ سے بہت بیڈ ریڈر ہوں. مجھے بالکل کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں، اور یہ میں نے کافی سال پہلے پڑھا تھا کیونکہ تب مجھے تھا کہ کیونکہ میں کتابیں نہیں پڑھتی، لیکن مجھے یہ ضرور تھا کہ میرے بچے بک ریڈرز ہوں، کیونکہ بک ریڈنگ از اے گڈ ہیبٹ. تو اس میں نے پڑھا کہیں پہ کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے ریڈر بنے تو دے شوڈ سی یو ریڈنگ بکس. اب مجھے تو عادت ہی نہیں ہے کتاب پڑھنے کی، میں کیا کروں؟ تو میں سوچا میں کیا پریٹینڈ کروں، بس کتابیں لے کے پھروں. تو میں نے ساتھ ایک جگہ پڑھا کہ اگر آپ کو زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں بھی ہے لیکن پڑھنا امپورٹنٹ ہے، آپ 1 یا 2 پیج بھی اگر ڈیلی پڑھ لیتے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ نے پوری لائبریریز پڑھ لی ہوں گی. تو میں نے نا اس فارمولے پہ کام کرنا شروع کیا کہ میں 1 پیج 2 پیج 1 پیج 2 پیج، اور اسی وجہ سے الحمدللہ واقعی اب میں when I look back اتنی کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں کہ جو میرے جیسا شخص جس کو بالکل پڑھنے کا شوق نہیں ہے اس نے پڑھ لی ہیں. اور اس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ بچوں میں بھی بہت زیادہ وہ ریڈنگ ہیبٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں. اسی طرح سے ریلیشن شپ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں پر بھی 1% ایک چھوٹا سا کام ان کے لیے کر دینا اور کنسسٹنٹ طریقے سے کرتے رہنا اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنانا شروع کر دیتا ہے. ہمارا دیکھیں آل اور نن تھنکنگ ہوتی ہے. ہم جب ریلیشن شپ میں بھی جاتے ہیں یا کسی کے لیے اتنا زیادہ کرتے ہیں اور پھر اسی سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کس طرح سے رہ رہا ہے یا کیا معاملات چل رہے ہیں. پھر نیگیٹو کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے. نیگیٹو کمپاؤنڈنگ میں کیا ہے؟ مثلاً آپ سٹریس کو دیکھ لیں. اگر آپ 1% سٹریس لیتے ہیں اور وہ والا سٹریس لیتے ہیں جو آپ کو ہیلدی نہیں بناتا، ایک ہوتا ہے نا ایکٹیو سٹریس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یو سٹریس. تو یو سٹریس کیا ہوتا ہے؟ وہ ایکٹیو سٹریس ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کو فکر ہو کہ اچھا میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، بازار جانے لگے ہیں نماز پڑھنی ہے، چلو پہلے وضو کر لوں، اچھا پھر نماز پڑھ لوں. اچھا آپ کو اگر فکر ہے کہ میں نے اپنے لیسن کی پریپریشن کرنی ہے تو آپ ٹائم پہ اپنا جو بھی سننا ہوتا ہے یا پریپیئر کرنا ہوتا ہے وہ پریپیئر کرتے ہیں. ٹھیک. اگر کبھی کبھی لگے کہ لائٹ فلکچویٹ کرتی ہے، آپ نے کہیں پارٹی پہ جانا ہے، آپ کو سٹریس ہو رہا ہے، تو آپ نے ٹائم پہ اپنے کپڑے پریس کر لیے. ملٹیپل اس میں چیزیں آتی ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو اگر آپ جو یو سٹریس لیتے ہیں پھر تو آپ ہیلدی ڈومین میں چلے جائیں گے نا، وہ آپ کا کمپاؤنڈنگ جو ہوگی وہ پازیٹیو ہوگی، پروڈکٹیو ہوگی. لیکن فرض کریں آپ غلط چیزوں کا مطلب ٹریفک میں ہیں تو آپ اس کا سٹریس لے رہے ہیں، آپ کو اس پہ غصہ آ رہا ہے، فون بج رہا ہے تو اس پہ غصہ آ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی جو باتیں اریٹیٹ کرنے والی ہیں آپ ان کو لگاتار روز اپنے لیے پوائنٹ آف اریٹیشن بناتے ہیں. یعنی کبھی آپ کو مثلاً ہسبینڈ کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، سسرال والوں کی نہیں اچھی لگتی، سسرال والوں کو بہو کی نہیں اچھی لگتی. اب آپ
کوئی کچھ ایکٹیو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ وہاں بیٹھے بیٹھے اس 1% کو اپنے اندر لیتے جا رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ کا اسٹریس لیول جو ہے وہ کرونک اسٹریس میں چلا جائے گا اور آپ اس میں بھی پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز مجھے وری کر رہی ہوتی ہے، کس چیز کو میں اپنے اوپر زیادہ حاوی کر رہی ہوں، یا کوئی چیز ایسی ہے جو ریزالو ہونے والی ہے اس کو میں ریزالو کروں. اسی طرح نیگیٹو تھاٹس کا ہوتا ہے. اب جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو تھاٹس آتی ہیں نا شروع میں، تو اب وہ یہ نہیں کرتے کہ اسی وقت اس کو تھاٹ مینجمنٹ پہ لے کے جائیں، اس کو مینیج نہیں کرتے. جیسے آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ بہت پریشان ہیں کسی چیز کے لیے، اب سارا دن آپ بزی ہیں، اب آپ رات کو سونے کے لیے لیٹے ہیں نا، اس ٹائم پہ ہم کہتے ہیں آ جاؤ میری سہیلی ہو، اور پھر ہم اپنی تھاٹس جو ہوتی ہیں ان کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اوور تھنک. پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمارا پیٹرن بن جاتا ہے، پھر ہمارا تھاٹ کا نیگیٹو تھاٹ کا لوپ بن جاتا ہے. جو ایسے لوگ جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، اور جب ان کو کہا جائے کہ آپ سوچنے کا جو یہ کام ہے نا اس کو سٹاپ کر دیا کریں، اپنے آپ کو بتایا کریں کہ اب سونے کا ٹائم ہے، اب میں صبح سوچوں گی، لیکن وہ کہتے ہیں اب ہمارا کنٹرول نہیں ہو رہا. تو ان کو بھی پھر 1% سکھانا ہوتا ہے کہ کیسے پیچھے کریں اس تھاٹ کو. میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ ذکر کرنے سے نیچرلی ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، تھاٹ سے ایک دم کٹ آف ہو جاتا ہے. اچانک اگر کوئی ان ایکسپیکٹڈ اور ان پلیزنٹ چیز ہو جائے تو اس کے بعد ایکسٹریم کی نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں اور وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں کہ رات کو سوئے میں بھی وہ خیال آئے اور نیگیٹو دماغ چلتا ہو، اس کا ورس جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس پہ دیکھیں جب ایسی بھی چیز ہو نا تو اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے پیٹرن دیکھیں. ایک ہوتا ہے کہ ونس ان اے لائف ٹائم، کوئی 6 مہینے میں، سال میں ایک چیز ہوتی ہے. دیکھیں جو ایک ہمارا جو سرکل ہے جس طرح رہنے کا طریقہ ہے، روز ہی کوئی ایک ان ایکسپیکٹڈ ہیپننگ ہو جاتا ہے. پیٹرن دیکھنا ہے، جو ان ایکسپیکٹڈ ہیپننگ ہے اس کا پیٹرن کیا ہے. جب آپ پیٹرن دیکھنا شروع کرتے ہیں پھر آپ اس کے بعد جاتے ہیں اس کے ڈائگنوسس پہ کہ اس پیٹرن میں سے مجھے کس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. اور جب آپ اس چیز کو ٹھیک کرنے کی طرف، وہی بات ہے پھر 1% پہ چلے جائیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، تو وہ پھر بڑا دھماکہ نہیں ہوگا، چھوٹا سا شارٹ سرکٹ ہوگا، اس کو پھر آپ مینیج کر لیں گے زیادہ اچھی طرح. اسی طرح سے جو لوگ بہت غصے والے ہوتے ہیں اور بہت چیختے چلاتے ہیں، ایون ڈومیسٹک ابیوز کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے 1% اپنے آپ کو ڈیلی مینیج نہیں کیا، وہ 1% ہاسٹیلٹی اور اگریشن ڈیلی بڑھا رہے ہیں، وہ ان کی اریٹیبلٹی بڑھ رہی ہے. پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ پھر وہی بات ہے کہ دھماکہ ہو جاتا ہے اور ان کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. سو ایک مثال ہے چھوٹی سی. اگر ہم کسی بھی جگہ پر ایک آئس کیوب رکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، ابھی وہ پگھل نہیں رہا. اس کو پگھلانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ گرمائش بڑھاتے ہیں، ہیٹ بڑھاتے ہیں. ابھی بھی وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، وہ پگھل نہیں رہا، وہ ہم بڑھا رہے ہیں، ایک سٹیپ بڑھا رہے ہیں. اور ایک سٹیج آتی ہے کہ جیسے ہی وہ اس رائٹ ٹیمپریچر پہ پہنچتا ہے ایک دم سے وہ آئس کیوب پگھل جاتا ہے. تو ہماری زندگی میں بھی ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم کہتے ہیں بریک تھرو مومنٹ. یعنی آپ جب 1% کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ جب کئی دفعہ وہاں پہ رک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد والا ہی وہ جو 1 ڈگری ٹیمپریچر اوپر ہونا ہے، ساتھ ہی وہ جیسے آئس کیوب پگھلا ہے، آپ کا وہ کام ہو جانا ہے. اٹس جسٹ 1% اوے، جو آپ کو پتہ نہیں چلتا. جیسے کینسر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو 80% کینسرز ہیں وہ انڈیٹیکٹیبل ہیں، اور وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں باڈی میں. اور اکثر اوقات جب ڈائگنوز ہوتا ہے تو کئی دفعہ لاسٹ سٹیج ہوتا ہے، میٹاسٹیٹک ہوتا ہے، یا یہ کہ جی 4th سٹیج ہے، 3rd سٹیج ہے، کیونکہ وہ پہلے ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوا، وہ تھوڑا کر کے رہے. بہت سی بیماریاں جن کو ہم کرونک ڈیزیزز، میٹاسٹیٹک جو پوری باڈی میں پھیل جاتے ہیں. اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی 1% سے شروع ہوتی ہیں اور وہ پھر آگے جا کے پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. یہیں سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیونکہ کرونک ڈیزیز کی بات ہو رہی ہے نا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ لائف سٹائل پہ بھی اپنے کام کریں گے. تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں، ہم کس طرح سوچتے ہیں، مثلاً اگر مجھے کوئی بیماری ہوئی تو ہم فوراً کہتے ہیں کیونکہ میرے خاندان میں ہے، فلاں کو ہے، اس وجہ سے مجھے بھی ہے. اس میں فیکٹ ہے کیونکہ جینیٹیکلی یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ جو جینیٹک کوڈنگ میں آتا ہے وہ صرف 20% آتا ہے، اور 80% آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے. اگر آپ وہاں پر صحیح ڈیسیجن، وہ 1% صحیح ڈیسیجن لیتے رہیں گے، آپ اگر اس ایج میں بھی آ جائیں گے 50 سال، 60 سال، 70 سال، آپ کو بیماری نہیں ہوگی، یا اگر ہوگی تو اتنی منیمم ہوگی کہ وہ آپ کو خراب نہیں کرے گی. ویسے تو اب تک ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اپنا ٹیک کیئر کریں، آپ ٹارگیٹ بنا کے کریں. یعنی ہمیں اپنے
گھر والوں کو ٹارگیٹ کیا دینا ہوتا ہے؟ اپنے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تو ٹارگیٹ دینا ہے، لیکن اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو ٹارگیٹ دینا ہے کہ بیٹا کیونکہ میرے اندر جینیٹیکلی یہ چیلنجز مجھے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہیں، کیونکہ میرے پیرنٹس میں بھی تھے یا اس سے پہلے بھی مجھے نظر آتا ہے، یا فیملی میں ہمارے ہیں، تو آپ نے ان معاملات کو پہلے سے ٹھیک کرنا ہے. کئی خاندانوں میں ڈپریشن بھی ہوتا ہے. اب وہ کیا جی کیونکہ میری ماما بھی دوائیاں کھاتی ہیں اس لیے میں بھی کھا رہی ہوں، اس لیے آگے والا بھی کھا رہا ہے. نہیں، آپ اس کو ٹھیک کریں. اب آپ دیکھیں ان لوگوں نے اپنی ہیبٹس پہ کام نہیں کیا، تو میں پہلا سٹیپ یہ چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی شخص بھی یہ نہ سوچیں کہ جو میری بیماری ہے وہ بس ہے اس لیے کہ جینیٹیکلی مجھ تک آئی ہے فیملی میں. اپنے آپ کو بتائیں یہ میری بیڈ ہیبٹس کی وجہ سے ہوا ہے. دوسرا اپنے آپ کو بتائیں کہ ابھی بھی اگر ڈیلی میں 1% چینج لاؤں گی تو میں ضرور ٹھیک ہو جاؤں گی. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں نے یہ دیکھا ہے، اگر آپ ویسے جنرلی آپ لٹریچر پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو اس طرح کی فیلنگ دی جاتی ہے. مثلاً اگر آپ فائنینشلی سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو فارمولہ یہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ 40 سال کی عمر تک سب سے زیادہ پیک پہ جاتے ہیں فائنینسز میں، پھر آپ کا ڈکلائن آتا ہے. لیکن بہت سی سٹوریز ہم پڑھتے ہیں جس میں کسی نے 60 سال 70 سال کی عمر میں بھی اس کا جیک پاٹ لگا، اللہ کی طرف سے جو اللہ نے رزق اس وقت لکھا ہوا تھا وہ اس کو مل گیا اور وہ کامیاب ہو گیا، بہت بڑا بزنس مین بن گیا، بہت سے اس نے کام کر لیے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں جب ایسی سٹوری پڑھتے ہیں، جب وہ ایسا فیکٹس اپنی طرف سے سنتے ہیں کہ جی 40 کے بعد تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، لوگ اس کے بعد کوئی ایفرٹ نہیں کرتے، وہ 1% ایفرٹ چھوڑ دیتے ہیں. اب بیماری کے معاملے میں بھی اگر ہمیں پتہ ہے، فار ایگزامپل آپ ایک سرٹن ایج پہ پہنچ گئے ہیں، آپ کو 5 سال سے 8 سال سے 10 سال سے ایک بیماری ہے، آپ نے اس کو ایکسیپٹنس دے دی ہوئی ہے. آپ صرف کیا کریں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں چیک اپ کے لیے، فالو اپ کے لیے، ڈاکٹر آپ کی دوائیوں میں عدل بدل کر دیتے ہیں، 2 ایڈ 2 نکال دی، 3 کا کمبینیشن دے دیا، کچھ عرصے بعد آپ کو بتایا آپ کا یہ مسئلہ، آپ کا وہ مسئلہ. آپ نے اپنی ہیبٹ میں وہ 1% رکھا ہی نہیں ہوا کہ آئی ہیو ٹو کیپ ورکنگ آن اٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی، آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں گی. میرا ٹارگیٹ کیا ہوگا، میری ادویات بند ہوں، یا اگر بند نہیں ہوتی تو منیمم لیول پہ پہنچ جائیں. خود سے نہیں بند کرنی، خود سے نہیں اس کی ڈوز چھوڑنی، لیکن آپ نے اپنی ہیبٹ کو 1% لانی ہے کہ آپ کی وہ چیز ٹھیک ہو جائے. جو ہیبٹس ہوتی ہیں نا وہ کوئی ڈفرینس نہیں لاتی جب تک کہ ہم ایک سرٹن تھریش ہولڈ کو کراس نہ کر جائیں. یعنی جب آپ کسی ایک چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں نا ڈیلی، تو آپ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کوئی خاص فرق نہیں پڑا، اٹس ناٹ میکنگ مچ آف اے ڈفرینس. لیکن وہ جب ایک آپ سرٹن تھریش ہولڈ کو کراس کریں گے نا، ایک دم آپ کو وہاں پہ ڈفرینس فیل ہونا شروع ہو جائے گا. پھر یہ کہ یہ جو تھنکنگ پیٹرن ہے نا، اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ گراف بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسٹریٹ لائن پہ چلتے ہیں کہ میں نے یہاں سے شروع کرنا ہے اور یوں بس ہی سیدھا وہاں پہنچ جانا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں پلیٹو ہوتا ہے. پلیٹو کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کا نا وہ نیچے یوں چل رہا ہوتا ہے، نیچے، اور پھر ایک دم یوں شوٹ کر کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے برف کی جو مثال میں نے آپ کو دی تھی، وہ اتنی دیر تک پگھل ہی نہیں رہی، پگھل ہی نہیں رہی، پگھل ہی نہیں رہی. اب ایک دم اس کو جو ہے نا وہ 1 ڈگری اوپر گیا نہیں اور وہ فوراً پگھل گئی. اس میں وہ مثال یہ بھی دیتے ہیں کہ جو یہ ارتھ کویکس آتے ہیں تو یہ جو ٹینٹونک پلیٹس ہوتی ہیں وہ ملین آف ایئرز تک آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اور کبھی کوئی ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جب وہ ٹکراتی ہیں زور سے تو وہاں پہ زلزلہ آ جاتا ہے. 1% کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا، اس سے کیا فرق پڑے گا، اور اسی سے آپ دیکھیں کہ آپ غلط ڈومین میں جو ہے وہ جانا شروع کر دیتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ یہاں پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت صبر چاہیے، بہت زیادہ پیشنس چاہیے. ایون جیسے درخت بھی ہوتا ہے، بیج لگاتے ہیں تو کتنے عرصے کے بعد وہ گرو کرتا ہے. بیمبو ٹری کی مثال اگر آپ دیکھیں 15 سال لگاتا ہے وہ گرو کرنے میں کہ وہ نکلے وہاں سے، اور اس کے بعد وہ اتنے اوپر جاتا ہے اور وہ ودن پھر ویکس جاتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ وہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کے پاس پہلا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے، آپ نے 1% کرنا ہے. ٹھیک ہے، آج کا ٹارگیٹ یہ یاد رکھنا ہے، 1% آپ نے اپنے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی کام بڑھانا ہے، ہیلدی اسپیکٹرم میں جانا ہے، کوئی اپنے لیے ٹارگیٹ سیٹ کرنے اور وہ آپ نے کرنا ہے. اور دوسرا امپورٹنٹ کام یہ کہ جب لگے کہ میں ہمت ہار رہی ہوں، مجھ سے کیا نہیں جا رہا، اس میں حفظ بھی ہو سکتا ہے، اس میں نمازوں کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہو سکتا ہے، اس میں اپنی پیرنٹنگ ہو سکتی ہے، اپنے جذبات ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہیبٹ ہو سکتی ہے. تو پھر آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب آپ کو لگے آپ ہمت ہار رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے وہ پلیٹو یاد کرانا ہے. اسٹریٹ لائن نہیں ہے یہ، وہ آئس کیوب یاد رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے وہ بس
ایک وقت آئے گا, مجھے نہیں پتا اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, لیکن ایک دم سے مجھے وہ ایک میسو سکسیس جو ہے انشاءاللہ ملے گی.